آپ یہ بتائیے گا، کل ہم شہری رحمان صاحبہ سے بات کر رہے تھے، رضا ہارون صاحب، اور انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ بات کی کہ بدقسمتی سے 9 مئی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں اسپیشل چیزیں کرنی پڑیں گی. کچھ ہمیں ذہن سازی مولانا کے ہاں بھی ملتی ہے اس معاملے کے اوپر، یعنی ہو سکتا ہے ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI متفق ہیں کہ سنسٹ کلاز کے ساتھ اب تک لگتا ہے امکان ہے اس بات کا کہ سنسٹ کلاز کے ساتھ ملٹری کورٹس جو ہے بنائی جائے. تو جو آن عباس صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں آگے جا کے. میں سمجھتا اسما کہ معاملات بگڑیں گے، جو بھی کچھ ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا نا. دوسری بات جو ہے دیکھیں، بیسک رائٹس آپ کے بالکل ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس آپ کے، لیکن نو رائٹس comes without responsibilities. Every right is to be exercised save in accordance with the law. آپ لا سے ہٹ کے کوئی رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. اگر لا ہے you have to abide by the law and then exercise your rights. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر 144 ہے، آپ کہیں نہیں میرا تو رائٹ ہے، میں نے تو 4 افراد سے جمع کرنا ہے. That is not possible, that is illegal act. تو یہ ہو نہیں سکتا. جہاں تک ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں، میرے سامنے تو ابھی امینڈمنٹ نہیں ہے نا، لیکن جو ملٹری ایکٹ ہے وہ تو بڑا واضح ہے، اور 9 مئی کے واقعات تو ہوئے ہیں نا. اگر یہ بول دیں کہ 9 مئی کو کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے، ملٹری کورٹس میں کچھ بھی ہونا چاہیے. آگ لگی ہے، انسٹالیشنز پر حملے ہوئے ہیں، GHQ کور کمانڈر ہاؤس، شہداء کی یادگاریں، ایروپلین، یہ سب جلائے نا، کسی نہ کسی نے جلائے ہے. اینڈ دین یور لیڈر ہیز آلریڈی ایکسیپٹڈ. وہ تو کہہ چکے ہیں میری کال پہ ہوا ہے، میری کال پہ تھا، میں نے تو کہا تھا GHQ جاؤ. یہ تو خان صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ کنفیشن ہے. تو اس کے بعد جو بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے یا لا ہوتا ہے، فرسٹ یو ہیو ٹو سی دا لا. ظاہر ہے اس میں ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ جو ملٹری ایکٹ میں اگر ان کا ٹرائل ہوتا، فرض کریں، مجھے تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو دیر ول بی این اپیل کا چانس ہوگا نا ان کے پاس. ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں، تو ڈیفینس کریں اپنا. نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ لیکن جی وہ تو صحیح بات ہے، آپ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا اعتراض یہ کہ ایک دہشت گردوں کی جو کلاز ہے وہ آپ سیاسی جماعت کے اوپر تو نہیں استعمال کر سکتے نا. اگر سیاسی جماعت ہے ایک پاکستان کی اور بڑی جماعت ہے، اس کے اوپر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی یہ مقبولیت کوئی کرائیٹیریا ہے اس میں؟ مقبولیت کرائیٹیریا کہ میں 20,000 کا جلسہ کر سکتا ہوں تو میرے ٹریفک کا لال سگنل توڑنے کی اجازت ہے؟ میں 1 لاکھ کا جلسہ کروں گا مجھے مرڈر کی اجازت مل جائے گی؟ میرے ووٹر اگر پاکستان میں 2 کروڑ ہیں تو میں لوگوں کو غائب کر دوں گا، اغوا کرنے کا اختیار ہے. یہ تو مقبولیت از نو کرائیٹیریا. مقبولیت از یور، مطلب اس کا کوئی کرائیٹیریا آپ کو لا بریکنگ کا تو نہیں مل جاتا نا. اچھا، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مزمل آپ کی تو بڑی ٹھیک ہے، آپ کی تو بڑی دہشت گردی ہوئی ہے، آگ لگی ہے. اچھا، یہ مزمل آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے، ظاہر ہے سیاست کی. جی رضا بھائی، جی میں صرف ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. 63A کے حوالے سے جب سے 63A کا ججمنٹ آیا تھا، اٹ واز ناٹ اے ججمنٹ، اٹ واز اے 3-2 ورڈکٹ. اور اس میں جو 2 ڈسینٹنگ ججز تھے، محترم جج صاحبان، دے سیڈ اٹ، انہوں نے تو لکھا ہے نا کہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو رہا ہے. اس میں 63A میں کیا ہے؟ ووٹس اور ایبسٹین فرام دا ووٹ. میرا ایک سوال ہے کہ وہ صرف 3 کنڈیشن میں اپلائی ہوتا ہے، یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، یا منی بل، پرائم منسٹر کا الیکشن، یا ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس. فرض کریں آپ ہی پارٹی کا کوئی آدمی ان 3 کنڈیشن سے ہٹ کے ووٹ کرتا ہے تو اس میں تو کچھ لاگو نہیں ہوتا، اس کو تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. پھر فلور کراسنگ کا کیا ہوگا؟ سو یہاں پہ آئین لکھنے والوں کی منشا یہ تھی کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد یہ واحد آرٹیکل ہے آسما صاحبہ کہ جس میں ایک پروسیجر بتا دیا گیا، پھر پارلیمانی پارٹی آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. بہت سے سوالات ہیں، اس ججمنٹ کو کنٹروورشل ججمنٹ کہا جاتا ہے. بہت سے سوالات ہیں، بڑے کریکٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی عطا بندیال صاحب کے کورٹ سے کریکٹ کرنے کو، بالکل. تو وہ پھر ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن بہرحال وہ ظاہر ہے کہ اب PTI کا اپنا ایک وہ دیکھیں نا، آپ ان کو پارلیمانی پروسیس سے نکال تو نہیں سکتے.